انٹرپریٹ کر رہے ہیں کہ جیسے بس جو کچھ ہوا ہے اس کو رہنے دے اور آگے بڑھیں اور سٹیٹس کو برقرار رکھ کے انڈیا کے ساتھ تعلقات کو نارمل کر لیا جائے، اور جو ڈی جی ایم اوز کا ابھی ہاٹ لائن پہ رابطہ بحال ہوا ہے اس کو بھی لوگ اس سے جوڑ رہے ہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ امریکی ایڈمنسٹریشن کا دباؤ ہے۔ تو ایک تو یہ بتائیے کہ کیا اس وقت پاکستان اور انڈیا کے تعلقات کو بحال کرنے میں امریکی ایڈمنسٹریشن کا کوئی رول یا کوئی ڈیمانڈ ہے؟ اس پہ تین باتیں۔ پہلی بات، دوبارہ سے میں آپ کو وضوح سے حلفیہ کہہ رہا ہوں کہ کوئی کسی قسم کا تعلق پریشر نہیں ہے پاکستان کے اوپر یہ کرنے کے لیے، بالکل واضح میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ اگر ہوتا تو پھر تو ہم اسی طرح اپولوجیٹک بات کر رہے ہوتے نا۔ یہ فیصلہ پرو ایکٹیولی پاکستان نے کرنا ہے اپنی ہر پالیسی کا۔ دوسرا، یہ بات درست ہے کہ پاکستان نے بات کی ہے کہ بات چیت سے معاملہ آگے بڑھنا ہے، وہ ہندوستان کو بھی پتا ہے، سب کو پتا ہے۔ یہ جو ایل او سی کی سیز فائر ہے یہ ایک ٹیکٹیکل فیصلہ ہے جو ہم 1.5 سال سے کہہ رہے تھے، بار بار پبلکلی۔ ہندوستان نہیں مانتا تھا، آج مان گیا، ہم تیار ہیں۔ تو بات چیت ہونے میں تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن کس چیز پہ بات ہوگی بھائی؟ بات ہوگی جب آپ انیبلنگ انوائرمنٹ بنائیں گے اور صحیح طرح سنسیئرلی مسائل کو حل کرنا چاہیں گے۔ اگر کرنا چاہیں گے پھر باقی چیزیں بھی ہیں، وہ ہندوستان پاکستان کے درمیان پہلے بھی چلی ہیں، دوبارہ چل سکتی ہیں۔ اور جہاں تک آپ نے کہا سٹیٹس کو بس چھوڑیں، دیکھیں یہ بات کرنے کا فائدہ ہی نہیں ہے، کیونکہ فرض کریں آج کوئی کہہ دے کہ چلیں جی سٹیٹس کو بس ختم۔ کشمیری کیا پاکستان کی وجہ سے کھڑے ہیں؟ وہ جو 7 دہائیوں سے ان کو ہندوستان نے بدقسمتی سے انسانوں سے بھی بدتر ٹریٹمنٹ کر رہے ہیں، آپ کا خیال ہے کہ وہ کہیں گے بس ٹھیک ہے جی ختم ہو گیا؟ تو یہ چوائس تو پاکستان کے پاس ہے ہی نہیں، نہ ہونی چاہیے، نہ کبھی ہوگی، نہ کوئی پولیٹیکل گورنمنٹ، نہ پولیٹیکل لیڈر یہ بات کبھی سوچ سکتا ہے۔ تو یہ بات کرنے کا فائدہ نہیں۔ اگر میں آج کہہ بھی دوں تو کیا فائدہ ہے؟ کشمیری کھڑا ہے، کھڑا رہے گا، پاکستان ہمیشہ پولیٹیکل مورل لیگل سپورٹ دیتا رہے گا، اس پہ کوئی بحث کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایسے اس چیز کو ایک کنٹروورسی بنائیں، کیا فائدہ ہے؟ ہندوستان کا فائدہ ہے، وہ پھر اس کو اچھالتے ہیں، وہاں ڈی مورلائز کرتے ہیں کشمیریوں کو۔ ہم اس پہ کھڑے ہیں، بات چیت یس آگے بڑھنا چاہتے ہیں، یس انیبلنگ انوائرمنٹ کہاں سے بننی ہے؟ ہندوستان سے۔ یہ ہم نے کبھی نہیں کہا آج تک کہ بات تب ہوگی جب مسئلہ حل ہو چکا ہوگا۔ مسئلے کے حل کے لیے بات کرنی ہے وہ تو ہمیں معلوم ہے، لیکن اس بات کرنے کے لیے ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ سنسیریٹی ہے۔ ہندوستان اقوام متحدہ کی ریزولوشنز پہ جائے گا اور اس سمت میں جانا چاہتا ہے جس سے کشمیریوں کی زندگی نارملائز ہوگی اور ان کو ان کا سیلف ڈٹرمنیشن کا رائٹ ملے گا۔ اچھا، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے اور یہ جو ڈی جی ایم اوز کا رابطہ بحال ہوا ہے تو اس سے پہلے کچھ ہوا ہوگا، مذاکرات ہوئے ہوں گے، تو کچھ لوگ میڈیا میں یہ بات کی جا رہی ہے کہ آپ کی اپنے کاؤنٹر پارٹ اجیت دول سے کہیں خفیہ ملاقات ہوئی ہے۔ تو آپ بتائیے کہ آپ کی اجیت دول سے کوئی اس سلسلے میں ملاقات پاکستان سے باہر کہیں ہوئی ہے؟ میں یہ سوچ رہا تھا کہ سلیم صافی نے ابھی تک یہ سوال پوچھا نہیں، تو چلے اچھا ہے آ گیا۔ دیکھیں میں پھر سے یہ کہتا ہوں، ہمیں اپنے سسٹم پہ اعتماد اور ٹرسٹ ہونا چاہیے۔ انڈیا سے ایک غلط خبر آئی کہ جی ملاقات ہوئی، یہ ہوا وہ ہوا، انہوں نے لگوائی، کیوں لگوائی یہ ان سے اللہ بہتر جانتا ہے۔ میں نے بالکل کیٹیگوریکلی ٹویٹ کے ذریعے واضح کر دیا کہ حقیقت کیا ہے۔ اب میری گزارش صرف یہ ہے کہ آپ پاکستان کے آفیشلز کی، پاکستان کے سسٹم کی بات کو سن کے اور اس پہ اعتماد کریں، نہ کہ جو ہندوستان کنٹروورسی کھڑی کرنا چاہ رہا ہے اس پہ۔ باقی جہاں تک بات ہے، یہ لوگ میرے سے ایسے پوچھ رہے ہیں جس طرح خفیہ کو خدا نہ خواستہ میں کیا کر رہا تھا۔ اگر کبھی ملاقات کرنی ہوتی، کوئی بات ہونی ہوتی تو ریاست کا کام ہے، کیوں نہیں ہوگا؟ لیکن جب نہیں ہوئی تو میں کیوں کہوں کہ ہوئی ہے؟ میں نے بالکل واضح کر دیا ہے، پلیز اس ڈیبیٹ کو ختم کریں۔ اگر کوئی بات مطلب ایک ہندوستان نے چیز شروع کی، ہم کیوں پکڑ لیتے ہیں اس کو؟ اگر ہوئی ہوتی میں آپ کو بتا دیتا۔ ٹھیک نہیں ہوئی ہے، یہ تو نہیں ہوئی ہے۔ آنے والے دنوں میں یہ جو سینٹرل ایشیا میں وزرائے خارجہ کی کانفرنس ہو رہی ہے، اس میں امکان ہے پاکستان اور انڈیا کے وزرائے خارجہ کی ملاقات کا؟ میں کیا کہہ سکتا ہوں، آنے والا وقت انشاءاللہ بتائے گا۔ ہم نے کنڈیشنز واضح کر دی ہیں، پوری ہوں گی تو معاملہ آگے چلے گا۔ ہارٹ آف ایشیا میں بہت سے ممالک بیٹھے ہوں گے، وہاں پہ کیا فارمیٹ ہے فرینکلی مجھے پتہ نہیں، وزیر خارجہ ریپریزنٹ کریں گے، لیکن میری ایسی کوئی اطلاع میرے پاس نہیں ہے۔
اچھا، یہ جو ایک بات پاکستان میں یہ تاثر عام ہے کہ جی پاکستان کا ڈیفنس بجٹ تو اتنے پرسنٹ ہے اور پاکستان جو ہے اپنے ڈیفنس کے اخراجات کو اتنے بڑھا رہا ہے، لیکن اس سپیچ میں آرمی چیف نے اس کا بھی ذکر کیا ہے کہ اگرچہ ٹیمپٹیشن کے لیے ہمیں ابھارا جاتا ہے مخالف فریق کے طرف سے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ اور ڈیفنس ایکسپینڈیچر ہے ریدر ریڈیوسڈ انسٹیڈ آف انکریزنگ. تو یہ کیا، ایک تو یہ کہ ہماری ایکچوئل ڈیفنس بجٹ کتنے پرسنٹ ہے اور یہ کس طرح ریڈیوس ہوا ہے، کیونکہ انڈیا تو اپنا بڑھا رہا ہے مسلسل. دیکھیں، ایک تو میں یہ بتاؤں کہ یہ جو بجٹ ہے نا، اس پہ ڈیبیٹ کیوں چلتی رہتی ہے. کوئی بات کرتا ہے ریئل ٹرمز میں بڑھا ہے کہ نہیں، یعنی انفلیشن کو ایڈجسٹ کر کے، کرنسی ڈی ویلیویشن کو ایڈجسٹ کر کے. کوئی صرف نمبر دیکھ کے کہہ دیتا ہے بڑھ گیا ہے. تو اصل میں تو آپ کو یہ ریئل ٹرمز میں دیکھنا چاہیے، کیونکہ انفلیشن، باہر سے آپ نے چیزیں خریدنی ہے، ڈی ویلیویشن، تو اس کے مطابق آرمی چیف نے بات کی ہے. لیکن دیکھیں، اس کتنے پرسنٹ کے کیا سے قطع نظر میں آپ کو ایز نیشنل سیکیورٹی پوائنٹ پرسن ایک چیز کہنا چاہتا ہوں، جو ساری قوم کو کہنا چاہتا ہوں. ہماری جو بحث ہے نا، وہ ہوتی ہے گنز ورسز بٹر، یعنی کہ آپ نے کھانا خریدنا ہے یا ہتھیار خریدنے ہیں. یہ بالکل غلط طریقہ ہے اس چیز کو دیکھنے کا. حقیقت یہ ہے سلیم صاحب، آپ میری پرانی رائٹنگز جا کے پڑھ لیں. جب میں حکومت میں نہیں تھا، میں بہت تنقید کیا کرتا تھا بجٹ پہ، بالکل کھل کے کرتا تھا. ابھی بھی آپ کو بتا رہا ہوں، آپ دیکھ لیں. میں آج جو بات کر رہا ہوں وہ ساری انفارمیشن اور ڈیٹا کی بیس پہ آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہماری افواج گروسلی انڈر ریسورسڈ ہیں. جو ضرورت ہے اس سے بہت کم اخراجات ہم کر پا رہے ہیں. کیوں؟ کیونکہ اقتصادی ترقی کا لیول وہ نہیں ہے جو اکنامک سیکیورٹی کی ہم نے بات کی ہے. اور کیوں ہمیں زیادہ چاہیے؟ اس لیے کہ ہمارا جو خطہ ہے اس میں جو انسٹیبلٹی ہے، جو ہندوستان کے ایک سال کا انکریز ہوتا ہے بجٹ، اضافی بجٹ جو ان کا ہوتا ہے، وہ ہمارے پورے بجٹ سے زیادہ ہے کئی سالوں کا. تو یہ بار بار تنقید جو ہے، میں سب سے پہلے تنقید کرنے والا ہوں. میں خود کہہ رہا ہوں آپ پڑھ لیں، لیکن میں آپ کو وثوق سے کہہ رہا ہوں کہ بہت زیادہ اخراجات کی ضرورت ہے ابھی بھی افواج پہ. نہیں کر رہے ہم. اور بہت زیادہ اخراجات کی ضرورت ہے ہمارے ہیومن ویلفیئر پہ، نہیں ہو پا رہا ہم سے. وجہ کیا ہے کہ اکنامک سیکیورٹی، جو اقتصادی ترقی ہے، جب تک وہ نہیں زیادہ ہوگی تو وہ وسائل ہمارے پاس نہیں ہوں گے. تو بجائے یہ بحث کہ ایک کو ملنا ہے دوسرے کو، اصل حقیقت یہ ہے کہ تینوں کو ملنا ہے. اقتصادی ترقی کو بھی، ہیومن ویلفیئر کو بھی، اور افواج کو بھی. جتنا مل رہا ہے اس سے بہت زیادہ ملنا چاہیے. وہ پورا کرنے کے لیے یہ کمپریہنسو سیکیورٹی فریم ورک ہے، جو انشاءاللہ جب اس پہ اب آپ دیکھیں گے آگے، جب اس ڈائریکشن میں اور پروگریس ہوگی تو پھر ہم اس پوائنٹ پہ ہوں گے کہ تینوں چیزیں اکٹھی اوپر جائیں گی، اور انشاءاللہ پاکستان ایک لیڈنگ نیشن آف دا ورلڈ، لیڈنگ کنٹری آف دا ورلڈ ان ٹرمز آف اسٹرینتھ ابھر کے آئے گا، جو انڈیپینڈنٹ فارن پالیسی بھی چلا سکتا ہے، انڈیپینڈنٹ اکنامک پالیسی بھی، اور جس میں بھوک اور غربت کے معاملے پہ قابو پا لیا جائے گا انشاءاللہ. لیکن موید، اس وقت تو صورتحال یہ ہے کہ اس سال بھی انڈیا کا جی ڈی پی گروتھ 11.3% اور ہمارا 1% کے گرد ہے. دوسری طرف آپ کہتے ہیں کہ انڈیپینڈنٹ خارجہ پالیسی، تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس وقت ہمارے جتنے بھی بجٹری معاملات ہیں وہ تو تقریباً کمپلیٹلی آئی ایم ایف کے ہاتھ میں دے دیے گئے. اس روز ہم اگر مدرسے کے لیے پروفارما بیچتے ہیں تو اس میں بھی ساتھ اوپر لکھا ہوتا ہے کہ FATF کا لفظ لکھا ہوتا ہے. تو لگتا تو یہی ہے کہ ہم وہ انڈیپینڈنس کی بجائے الٹا زیادہ ڈیپینڈنسی کی طرف یا وتھ سم ایکسٹینٹ غلامی کی طرف جا رہے ہیں. اچھا، ایک تو یہ جو آپ نے پہلے کہا ہے نا کہ گروتھ، اس کا تو دار و مدار اس پہ ہے کہ ہم سچ بولتے ہیں اور وہ مکمل ہی جھوٹ بولتے ہیں. ہندوستان کی 2-3 ممالک ہیں دنیا کے جو ٹاپ 2-3 کانٹریکشن ہوئی ہے اکانومی میں، وہ ہندوستان ان میں سے ہے. وہ مائنس میں ہے، خیر بولنے دیں ان کو جھوٹ. جہاں بات آتی ہے کہ پاکستان، دیکھیں اس میں کوئی شک نہیں کہ جب تک آپ کی ٹوٹلی انڈیپینڈنٹ اکنامک سیکیورٹی نہیں ہوگی، یعنی کہ اسٹرینتھ وہاں نہیں پہنچے گی، تو یہ دباؤ رہیں گے. اچھا، یہ نہیں میں مانتا کہ ہم پہلے زیادہ انڈیپینڈنٹ تھے، کم ہو گئے. ایکچولی اس حکومت نے آ کے ایک ان اپولوجیٹک پرو ایکٹیو سٹانس لینا شروع کیا ہے اور دنیا کو یہ بات باور کرائی ہے کہ جناب آپ جو کہیں گے وہ نہیں ہوگا، ہم اپنے فیصلے خود کریں گے. اسی لیے آپ نے دیکھا IMF پروگرام کرونا کے درمیان، وہ تو پریشر تھا، ہم نے ان کو کہہ دیا، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، ہمیں یہ احساس پروگرام کرنا ہے، ہمیں یہاں پہ اپنے لوگوں کا خیال کرنا ہے. 100% انڈیپینڈنس کسی بھی ملک کی نہیں ہوتی، ہماری بھی نہیں ہے، تب تک نہیں آئے گی جب تک اسٹرینتھ نہیں آئے گی پوری طرح اکانومی میں. لیکن
کلچر آف انٹریکشن ہم چینج کرنا چاہتے ہیں, پرو ایکٹیو بات کرنی ہے, کھل کے بات کرنی ہے, اور جہاں جہاں ہمارے پاس سپیس ہے اس کو کیپچر کرنا ہے. ہمیں کوئی کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. دیکھیے سلیم صاحب, جب بھی آپ کوئی تبدیلی لاتے ہیں, پیراڈائم شفٹ لاتے ہیں, ٹرانسفارمیشن لاتے ہیں, اس کا یہ مطلب نہیں کہ پہلے دن سارے ریزلٹ آ جاتے ہیں. ایک بہت بڑی چیز ہوئی ہے پاکستان میں, جو ہم سارے بات کرتے تھے, بند کمروں میں بات کرتے تھے, ڈرتے تھے, اب کھل کے پاکستان کی ریاست دنیا کو اور اپنے لوگوں کو کہہ رہی ہے ہماری یہ سمت ہے. اب آپ دیکھیں گے انشاءاللہ جب ویژن کلیئر ہے, سمت کلیئر ہے, پہلے بھی تھی لیکن بند کمروں میں تھی, تو اب آپ کو وہ تبدیلی بھی نظر آئے گی. اور اس میں دوبارہ یہ کوئی حکومت وہ حکومت نہیں, سارے پاکستان کو فخر ہونا چاہیے. اس طرف جا رہے ہیں جہاں جب آپ پاسپورٹ دنیا کے کسی ملک کے کاؤنٹر پہ جا کے رکھیں گے ایئرپورٹ پہ, تو لوگ آپ کو بجائے یہ کہنے کے جی فلاں کمرے میں چلے جائیں سیکنڈری سکریننگ ہوگی, آپ کو کھڑے ہو کے سلام کریں گے. اتنا فخر ہوگا انشاءاللہ ہمارے ملک پہ. ساروں نے مل کے یہ کام کرنا ہے. آخری سوال, اللہ کرے یہ خواہش ہماری پوری ہو انشاءاللہ. لیکن اس میں بھی آرمی چیف کے سپیچ میں بھی جو بنیادی فوکس ہے وہ کنیکٹیویٹی پہ ہے, سی پیک پہ ہے, ریجنل ٹریڈ پہ ہے, ساؤتھ ایشیا اور ایسٹ اور ویسٹ ایشیا کے درمیان کنیکٹیویٹی پہ ہے. اب کیا کشمیر ڈسپیوٹ کے ہوتے ہوئے انڈیا کے ساتھ تجارت بحال ہو سکتی ہے, اور کیا انڈیا کو اس میں انہوں نے تو آفر کی ہے کہ افغانستان کو ہم سی پیک کا حصہ بنانا چاہتے ہیں, اور کیا انڈیا سی پیک کا حصہ بن سکتا ہے؟ اچھا دیکھیں, انڈیا کا پہلے میں واضح کر دوں, کچھ بھی ہو سکتا ہے اگر قبلہ درست ہو جائے. ہے تو خطے میں نا ہمسایہ, تو ہم تبدیل کر نہیں سکتے. اگر ریجن نے رائز کرنا ہے تو غربت ساروں نے مل کے ختم کرنی ہے. آج کی سچویشن میں نہیں ہو سکتا. اگر کل وہ سچویشن اپنی تبدیل کر لیتے ہیں, سمت سیدھی کر لیتے ہیں, جس طرف جانا چاہیے, انصاف پہ مبنی ایک پالیسی چلاتے ہیں جس میں رسپیکٹ, ریسپروسٹی, سوورینٹی کے تحت فیصلے کرتے ہیں بین الاقوامی قوانین کے تحت, بالکل آج ہندوستان میں افغانستان میں نہیں ہو سکتا کیونکہ وہ سپوائل کر رہے ہیں. تو کل کیا آنے والے کل میں سیدھے ہو جاتے ہیں. تو بالکل یہی ہم نے بات کی ہے نا کہ ہم تیار ہیں, لیکن اس کے لیے کچھ چیزیں ہونی ہیں, وہ ہمارے باہر سرحدوں کے باہر سے ہونی ہے. اس میں گلوبل بھی ہے, اس میں ریجنل بھی ہے, اس میں امیجیٹ ہمسائے بھی ہیں. وہ ہوں گی تو چیزیں زیادہ تیز چلیں گی. ہم اس ڈائریکشن میں چل پڑے ہیں. سی پیک تیزی سے انشاءاللہ اور آگے جائے گا, کمپرومائز نہیں ہوگی. سینٹرل ایشیا میں رستہ ڈھونڈیں گے, اس لیے افغانستان میں امن میں لگے ہوئے ہیں. باقیوں کو بھی کہہ رہے ہیں ہمارے ساتھ آ جائیں, ہم انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی مدد سے اوپر جا رہے ہیں, ساتھ آ جائیں ورنہ پیچھے رہ جائیں.